نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مادوں سے بنایا ہے۔ انسان کے جو انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مادوں کا استعمال فرمایا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ مٹی کی مقدار زیادہ ہے، لیکن ساتھ میں آگ کی بھی ضرورت پڑی تو آگ کا بھی استعمال کیا گیا، پانی کی ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کیا گیا، ہوا کی ضرورت پڑی تو ہوا کا استعمال ہوا۔ تو ان 4 مادوں سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو 4 مادے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان مادوں میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، مثلا مٹی کے اندر نازک پنا ہے، نرم آگی ہے، مٹی نرم ہوتی ہے، زمین پر رہتی ہے۔ پانی میں پانی آدمی کے پیاس کو بجھا دیتا ہے، اور آگ اگر کسی انسان کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آگ پر رکھ کر کھانا پکا لیا جاتا ہے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں ہر ایک کے اندر، لیکن ان 4 مادوں میں سکے کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں۔ جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہیں اس کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا آگ کے اندر جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں آگ کے اندر ترفع ہے، یعنی آگ سلگاتے ہیں تو آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو حضرات محققین فرماتے ہیں کہ اس ترفع والے مزاج کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر تکبر جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی آگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ پانی کے اندر آپ پانی کو زمین میں ڈالیں، پانی کو زمین میں ڈالیں تو وہ پانی پھیلتا ہوا جائے گا، پھیلتا ہوا جائے گا، وہ ایک جگہ نہیں ٹکے گا۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر ہرس والی بیماری ہے، ہرس والی، یہ ذرا غور کریں، انسان کی فطرت ہے، یہ 4 مادوں سے انسان بنایا گیا ہے، تو تکبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تکبر بھی پایا جاتا ہے انسان کے اندر، ہرس بھی پایا جاتا ہے، ہرس بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ مٹی کے اندر دیکھیں، مٹی میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن آپ مٹی میں کسی بھی چیز کو لے جا کر ڈال دیں، کسی بھی چیز کو مٹی بنا کر چھوڑ دیتے، جو بھی ڈالیں گے وہ بعض اشیاء ہیں جن کو محفوظ، سونا چاندی وغیرہ جو زمین کے ہی خزائن ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو آپ لے جا کر ڈالیں تو مٹی اسے کھا لیتی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، فقہا کی کتابوں میں، کہ اگر کسی زمین میں گدھے کو لے جا کر دفنایا گیا تو جیسے ہی دفنایا گیا تو کچھ ایام کے بعد جو ہے وہ گدھے کو مٹی بنا دیتا،
انسان کو مٹی بنا دیتا ہے۔ انسان جتنے قبرستان میں جو قبر کھودنے والے ہیں ان سے معلوم کریں کہ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد اور برسوں کے بعد جو ہے وہ مٹی، وہ بدن محفوظ نہیں رہتا، مٹی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مٹی کے اندر بخالت ہے، کنجوسی ہے، کہ وہ جو کچھ بھی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہوا میں آپ ہوا کو دیکھیں، ہوا کہیں بھی ہو، رتی برابر بھی کہیں سوراخ مل جائے تو ہوا اس میں سے نکل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے جائیں۔ تو اس لیے حضرات محققین فرماتے ہیں کہ ہوا کے اندر شہرت ہے، شہرت والی بیماری۔ تو اب انسان کے اندر شہرت والی بیماری بھی، انسان کے اندر تکبر بھی، انسان کے اندر کنجوسی بھی، انسان کے اندر جو ہے حرص بھی۔ تو جیسے یہ جو ہے انسان کے مادے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے، ان کے جو ہے ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان فرض فرمائے ہیں۔ تکبر والی بیماری کو دور کرنے کے لیے نماز کو رکھا ہے، نماز کے ذریعے سے تکبر والی بیماری دور ہوتی ہے، تکبر والی بیماری نماز سے دور ہوتی ہے۔ اور روزے سے حرص والی بیماری دور ہوتی ہے۔ روزے میں آدمی باوجود قدرت رکھنے کے، باوجود سامنے پھل ہیں، فروٹ ہیں، اور بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ چاہ کر بھی نہیں کھا پاتا، کیوں؟ روزہ رکھا ہے۔ جو انسان کے اندر حرص والی بیماری ہے، اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض فرمایا۔ جو بخالت والی بیماری ہے، بخالت والی بیماری، جو بھی چیز آئے لے لیں، اپنے پاس جمع کر رکھ لیں۔ اور بخیل جو ہوتا ہے وہ خود کا بھی نہیں ہوتا، دوسروں کا تو کیا، اپنے بیٹوں کا، باپ کا، اپنی بیوی کا، وہ خود کا بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے اوپر بھی مال خرچ نہیں کرتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں مضمون سے ہٹ کر، چونکہ جو ہے بخالت کا عنوان چھڑا ہے تو اس واقعے کا ذکر کر کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک کنجوس ہوتا ہے اور ایک مہا کنجوس۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی پیسہ نہیں خرچ کرتا، نہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ اچھا کھانا پینا اس کا اچھا ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک کنجوس اور ایک مہا کنجوس، ایک دن دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ مہا کنجوس پوچھتا ہے، بھئی کیسے چل رہا ہے، کیا حالت ہے تمہاری؟ کنجوس کہتا ہے کہ بڑا اچھا چل رہا ہے، میں 1 روپے کا، 1 درہم کا، 1 درہم کا گھی لیتا ہوں، 1 درہم کا گھی، 1 روپے کا گھی لیتا ہوں، ہماری زبان میں سمجھ لیں، اور 1 روپے کے گھی سے پورا مہینہ میں اسے استعمال کرتا ہوں اور پورا مہینہ کھانا کھاتا ہوں۔ جب جب بھی کھانے کا موقع آتا ہے تو میں انگلی سے گھی ڈبوتا ہوں اور ناک کے پاس لگا لیتا ہوں، خوشبو آتی رہتی ہے اور کھانا کھاتے رہتا ہوں۔ مہا کنجوس بولتا ہے، یہ تو کنجوس کا معاملہ تھا، مہا کنجوس بولتا ہے
ارے تو زندگی برباد کر رہا ہے، 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، میں تو 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر رہا ہوں، لیکن میرا بھی وقت گزر رہا ہے، میرا کھانا بھی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ یہ کوسی ترتیب آپ نے بنا لی کہ آپ کے پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کا کھانا بھی برابر چل رہا ہے۔ تو مہا کنجوس کہتا ہے جب بھی کھانے کا وقت آتا ہے تو میں روٹی اپنے آستین میں دبا لیتا ہوں اور میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں پر گھی کا دکان ہے، جہاں گھی پگھلایا جاتا ہے۔ بہت جگہ ہوتا ہے عام طور پر جہاں گھی پگھلایا جاتا ہے، وہ دکان دیکھتا ہوں اور وہ دکان کے پاس چلا جاتا ہوں اور خوشبو آتی رہتی ہے، میں کھانا کھا لیتا ہوں، روٹی کھا لیتا ہوں، تو میرے پیسے بھی بچ گئے اور میرا کام بھی ہو گیا۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ کنجوس جو ہوتا ہے وہ خود پر بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی کے اندر کی جو بخالت ہے، بخالت کو دور کیا جاتا ہے، کنجوسی کو ختم کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہوا ہے، جہاں بھی موقع ملے جانے کی کوشش، جہاں بھی موقع ملے تھوڑی سی سوراخ، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ ہو تو وہاں سے بھی وہ ہوا نکل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر شہرت والی بیماری، دکھلاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، یہ جو شہرت والی بیماری ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ حج کے ذریعے سے شہرت والی بیماری کو توڑا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ بحر کہف فرماتے ہیں کہ آگ کے ذریعے سے تکبر والی بیماری انسان کے اندر پیوست ہوتی ہے، اور اس بیماری کا علاج نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ نماز جو 5 وقت کی نماز فرض اللہ نے فرمایا ہے، آدمی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے، غصہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے۔ جب جو ہے آدمی غصہ ہوتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ لال ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ لال، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو اس کے رگ ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آگ کی علامت ہے، جو آگ کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو حضرات محققین نے فرمایا کہ غصے کی جو اصل جڑ ہے وہ تکبر ہے، غصے کی جو اصل جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ تو غصے کا آدمی میں ہونا، آدمی میں اللہ نے بہت ہی اپنی حکمت خاصہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر غصہ رکھا ہے، ہر انسان کے اندر غصہ رکھا ہے۔ غصے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر غصہ کرنا واجب ہے، جہاں پر غصہ کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں غصہ نہیں کریں گے، غصے کی جگہ غصہ نہیں کریں گے آپ، تو بعض علماء فرماتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غصے کے موقع پر غصہ نہ کرے تو وہ تو گدھا ہے، وہ تو گدھا ہے کہ اس کے سامنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن یہ آدمی بیٹھا، مومن بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو ہے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے سر میں ایک جون نہیں رینگ رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ گدھا ہے۔
غصے کی جگہ غصہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن غصہ ہمیشہ کرنا، ہر جگہ کرنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کو ایسا ہم تعلیم دینا چاہیے، ایسا اسے سکھانا چاہیے کہ وہ کلب معلم کی طرح ہو، یعنی شکاری کتا جیسے ہوتا ہے، وہ شکاری کتے کی جو خاصیت ہوتی ہے، جب مالک اسے چھوڑتا ہے شکار کرنے کے لیے تو وہ جا کر شکار کر کر لے کر آتا ہے، لیکن جب مالک چھوڑتا نہیں، مالک اپنے پاس رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے شکار والا جانور آ بھی جائے، پرندہ آ بھی جائے، لیکن وہ شکاری کتا اسے چھیڑتا نہیں، لیکن جب مالک چھوڑتا ہے تو وہ اپنے جان کی بازی لگا کر وہ کیا کرتا ہے، وہ شکار لے کر آتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے غصے کو شکاری کتے کی طرح بنائے، شکاری کتے کی، یعنی آدمی کے اندر یہ ضبط ہونا چاہیے کہ کہاں غصہ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، اور کہاں غصہ آ جانے کے بعد، غصہ تو آتا ہی ہے فطرت میں، لیکن غصہ آنے کے بعد غصے کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ غصے کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو تھوڑا غصہ آتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور تھوڑا زیادہ غصہ آتا ہے تو مار پیٹ کرنے لگتا ہے، اور تھوڑا غصہ آتا ہے تو اور قسمیں کھاتا ہے کہ میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، میں تیرے گھر کو نہیں آؤں گا۔ غصے کی جو غصہ آنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ بتا رہا ہوں کہ جس کا جتنا غصہ ہوگا اس غصے کے مقدار میں اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کو قابو میں رکھنے والا اصل مرد ہوتا ہے، اصل بہادر ہوتا ہے۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد غصے کو سنبھالنا، اسے اپنے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم نے غصے کی تربیت نہیں کی تو وہ غصہ باولا کتا جو ہوتا ہے، دیوانہ کتا، پاگل کتا، یعنی جس کو دیکھا ہر کسی کو کاٹتا ہے، مہمان آئے اسے بھی کاٹ لیا، اب اسے کاٹنا تو دور کی بات، اپنوں کو بھی کاٹ لیا، گھر میں بھی کاٹا، بچوں کو کاٹ رہا ہے، بیوی کو کاٹ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر غصے کو مسلمان نہیں بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے تو وہ ویسے رہے گا جیسے کلب معلم، یعنی جب جو ہے غصہ کرنا چاہیے اس وقت میں غصہ کرے گا، جہاں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرے گا، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر غصے کو ہم نے مسلمان نہیں بنایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ غصہ کیا بن جاتا ہے، وہ باولے کتے کی طرح ہے کہ ہر کسی کو کاٹ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے جب جو آدمی غصہ زیادہ کرتا ہے وہ اپنے بچوں پر بھی غصہ کرتا ہے، بیوی پر بھی غصہ کرتا ہے، پڑوس پر بھی غصہ کرتا ہے، راستے میں جا رہا ہے جاتے جاتے وہاں پر بھی غصہ کر دیتا ہے۔ 2 منٹ نہیں رہتے، 2 منٹ کی اگر جو ہے مصاحبت ہو جائے، جاتے جاتے راستے میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ادھر ہو گئی تو گالیاں بکتے ہوئے جاتا ہے۔ تو یہ تربیت نہ ہو تو یہ غصے کا استعمال ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے، نبی جی آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ 2 چیزیں بیان کی انہوں نے، عز نصیحت کیجئے، وہ اوجز اور مختصر کیجئے۔
ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے اس کے اس بات پر. آپ نے نصیحت کی، لا تغضب، ایک ہی بات بتا دیا، کہا کہ غصہ نہ کرو. اللہ کے نبی دوسرا بھی بول سکتے تھے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، لیکن کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. تو فرماتے ہیں حضرات علماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب فرمایا تو یہ غصہ جو ہے ام الامراض ہے، یعنی غصے کی وجہ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں سرزد ہوتی ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، غصہ نبی علیہ السلام کو بھی. اور جب غصہ آتا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ کأنہ اسر علی وجہہ الرمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کے چہرے میں ایسے محسوس ہوتا کہ انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہے، انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہے، ایسے جو ہے لال ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کب؟ اس وقت میں جبکہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، نماز گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی فرماتے کہ جو بندے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں امامت کے لیے کسی اور کو کھڑاؤں اور میں ان کے گھر کو جاؤں اور ان کے گھر کو جلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے، لیکن غصے کا استعمال کہاں کرنا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے. اسے معلوم کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتا دیا. نبی علیہ السلام کے صحابہ میں آپ نے جہاں تک دیکھا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. کوئی بھی ایک آدمی آ کر تھوڑی برابر بھی گستاخی کرتا تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر اجازت طلب کرتے، نبی جی اجازت دے دو میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت عمر تھوڑا بھی غلطی ہوتی تو فوراً اجازت طلب کرتے، کہتے کہ اجازت دے دو میں اس کی گردن اڑا دوں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نرم مزاج، ارحم امتی بامتی ابی بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار، رحم دل حضرت ابو بکر ہے. لیکن آپ دیکھیں تاریخ کی جو ہے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد ہیں، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا. جو نرم دل ہے امت کے لیے، یہ وہ موقع تھا کہ یہ موقع پر غصہ کرنا واجب تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو ایک تماچا رسید کیا. اپنے باپ کو دیکھیں، اندازہ لگائیں ابو بکر کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، ایمان اور جذبہ کتنا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے بعد، ابا جان جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے آیا تھا، ابا جان میں جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے آیا تھا اور آپ بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، بار بار میرے سامنے آ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے، لیکن میں جان بوجھ کر ہٹ رہا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اس وقت میں میری نگاہ نہیں پڑی تجھے، میری نگاہ نہیں پڑی، اگر میری نگاہ پڑ جاتی تو میں ضرور تیری گردن اڑا دیتا. حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں، ایک منافق مدینے میں کھڑے ہو کر
ایک منافق کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، ہم سے جو ہے قرضہ مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو قرض دے؟ قرآن میں آیت ہے، کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو قرض دے؟ تو اس آیت کی بنیاد پر وہ یہودی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا گزر ہو رہا تھا، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہ مجلس میں کہتا ہے، منافق ہے، کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں کا خدا ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، دیکھا جو سب سے زیادہ رحم دل انسان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ارحم امتی بی امتی ابی بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وہاں آپ نے رحم دل نہیں دکھایا، وہاں غصہ کرنا لازم تھا، گئے سیدھا ایک تماچا مارا اس منافق کو، اور وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر جھوٹی باتیں بتانے لگا۔ لیکن وہ جھوٹی باتیں بتا رہا تھا، اللہ کے حضرت ابو بکر نے پوری بات بتائی، کہا کہ نبی جی یہ اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا، اللہ کو جو ہے محتاج بتا رہا تھا، اللہ کو فقیر بتا رہا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری اللہ حضرت ابو بکر کی شان میں، جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یہ منافق جھوٹا ہے۔ تو بہر کیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو غصہ ہمارے اندر فطری طور پر اللہ نے حکمت بالغہ کی طور پر رکھا ہے، تو جب اللہ نے رکھا ہے حکمت کے ساتھ، تو ہم کو چاہیے کہ ہم غصے کا صحیح استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جانا بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کے تقاضے کو پورا کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں، بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں۔ میں نے کہا کہ آنکھ کے اندر ترفع ہے، تکبر کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، بڑائی کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ جب بندہ نیچے ہوتا جائے گا، زمین سے جتنا زیادہ جو ہے ملتا جائے گا، چپکتا جائے گا، یعنی اگر بیٹھا ہے پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی فرمائے لیٹ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ وضو کر لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کے غصے کو یاد کریں، تو تب جا کر جو ہے فرمایا کہ اس کا غصہ قابو میں آئے گا، کنٹرول میں ہوگا، اور پھر جو ہے اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ ایک حلیم کو چاہیے کہ اپنے غصے کا صحیح استعمال کریں۔ وقت نہیں ہے، میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحمل اور برداشت کیا ہے کہ غصے کے موقع پر ان کے ساتھ لوگوں نے کیا برتاؤ کیا اور انہوں نے کیسا تحمل کیا، کیسا برداشت کیا، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے لاتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔